سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے عالم کے لیے بھیجے گئے نبی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے ہر فرد کے لیے، مطلب جو سماج ہوتا ہے، ایک سوسائٹی ہوتی ہے، اس میں جو لوگ ہوتے ہیں تمام کو خطاب کیا، تمام سے باتیں کی، تمام کے مسائل کو ڈسکس کیا، تمام کے مسائل کو ان کے عمر کے حساب سے، مرد ہے یا عورت کے حساب سے، مالدار ہے غریب ہے اس کے حساب سے بھی بات کی۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، اور یہ حبشی تھے، کالے تھے دکھنے میں، آج غلام تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں بازار میں کبھی آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے پیچھے سے آ کر پکڑ لیا، بیک سائڈ سے آئے اور مجھے پکڑ لیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیچھے سے پکڑا تو میں پریشان ہو گیا، اور میں چھڑانے لگا اپنے آپ کو کہ میں کس نے مجھے پکڑ لیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے پتہ چلا تو میں اپنے آپ کو چپکانے لگا، پھر ہٹنے کا ارادہ میں نے چھوڑ دیا۔ پہلے لگا کون ہے پتہ نہیں پکڑ لیا، جب پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑا ہے تو میں پیچھے کی طرف جانے لگا اور چپکنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھوڑے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا اور پھر سوال کیا، جلیبیب کیسا چل رہا ہے معاملہ، کیا حالت؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس چل رہی ہے۔ کہا نکاح ہوا؟ تو کہا مجھ جیسے انسان کو کون اپنی لڑکی دے گا، ایک تو کالا ہوں، غلام ہوں، یہ سماج میں اونچ نیچ کا اتنا معاملہ ہے، کون دے گا مجھ جیسے انسان کو؟ ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں جو بات پتہ چلتی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب ایک نوجوان صحابی تھے، نوجوان صحابی کے ساتھ سلوک کیسا کرتے ہیں، پیچھے جا کے پکڑ لیتے ہیں۔ نوجوانوں کو اس چیز میں بڑا وہ ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، مزہ آتا ہے کہ وہ اپنے اسٹرینتھ، طاقت کا مظاہرہ کرے، آتے ہیں تو ہاتھ مارتے ہیں، کاندھوں کو دباتے ہیں، دوسرے کو ہاتھ پکڑ کے تھوڑا سا لڑا لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں سے ڈیل کر رہے ہیں تو اسی انداز سے پیچھے سے پکڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ رہا بات کو، پیچھے سے پکڑ رہے ہیں، تو گویا وہی انداز اختیار کیا جو جوانوں کو پسند آتا ہے۔ دوسرا سوال بھی وہی کیا جو نوجوانی میں سب کو کھایا جاتا ہے، شادی کب ہوگی، شادی کب ہوگی، شادی کب ہوگی، تو سوال بھی وہی کیا، کیا نکاح ہوا؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے مزاج اور حالات کو جانتے تھے، ان کی عمر چھوٹے یا بڑے، مرد اور عورت، مالدار اور غریب، غلام اور آزاد کے حساب سے ان سے بات کرتے، اس لیے کہ آپ ان کے مسائل کو جانتے تھے، کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے نوجوانوں کے تعلق سے بھی تو کچھ نہ کچھ آپ نے کیا ہوگا۔ جب جلیبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کیا تو اور بھی باتیں بتائیں گی۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شباب، نوجوانی کے تعلق سے، ینگ یوتھ، کیا بول سکتے ہیں آپ الگ الگ زبانوں میں، وہ عمر کے تعلق سے کیا ہمیں رہنمائی کی ہے۔ وہ عمر جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، ایک لڑکا اور لڑکی، ٹھیک، وہ جوانی کی عمر کہلاتی ہے، ایک لڑکپن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چائلڈہڈ ہوتا ہے، بچپنا ہوتا ہے، 7 8 9 سال 10 سال تک، چائلڈہڈ کے بعد، بچپنے کے بعد عمر چالو ہوتی ہے جوانی کی، یاد رکھیے، شباب جس کو کہتے ہیں، آدمی سب سے زیادہ طاقت کی عمر میں ہوتا ہے، تو جوانی، ٹھیک ہے، یوتھ جس کو کہتے ہیں، اور جوانی کا مرحلہ کم و بیش 12 15 سال سے جو ہے تقریباً 30 سے 35 سال کی عمر تک چلتا ہے، اور پھر اس کے بعد عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، بچے بڑے ہونا چالو ہوتے ہیں، والدین بوڑھے ہونا چالو ہو جاتے ہیں، ان کی بیماریاں، خود انسان بیماریوں میں لگ جاتا ہے، اور پھر اس کا اتار آ جاتا ہے۔ تو یہ جو 15 سے 35 کا جو پیریڈ ہے، جو 20 سال کم و بیش ملتے ہیں، اس کو ایک عام زبان میں کہوں گا جوانی، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ویسے کہاوت تو یہ ہے کہ انسان تب تک جوان ہوتا ہے جب تک دل سے اپنے آپ کو جوان سمجھے، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک جنرل سینس میں، عام اعتبار سے یہ عمر جوانی کہلاتی ہے، 15 سے لے کر 35 سال کا جو مرحلہ ہوتا ہے اندر کی۔